بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اور میری زوجہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ پیغمبر شدت کے ساتھ گریہ کر رہے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ کے اس گریہ وزاری کی کیا وجہ ہے؟ پیغمبر اکرم نے فرمایا، یا علی، جس رات مجھے معراج پر لے جایا گیا میں نے بہت سی چیزیں دیکھی جو آپ کے لیے بیان کرتا ہوں۔ میں نے اپنی امت کی خواتین کو معمولی عذاب میں نہیں بلکہ سخت عذاب میں مبتلا دیکھا۔ میری امت پر ہونے والا عذاب میرے لیے تکلیف کا سبب بنا اور شدت عذاب کی وجہ سے میں گریہ کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ جسے اس کے بالوں کے ذریعے جہنم کی دیوار سے لٹکا رکھا تھا اور اس کا بھیجا ابل رہا تھا۔ وہ ایک عورت کو دیکھا جسے اس کی زبان کے ذریعے لٹکا رکھا تھا اور جہنم کا گرم پانی اس کے حلق میں ڈالا جا رہا تھا۔ ایک عورت کو دیکھا جسے اس کے سینہ کے ذریعے لٹکا رکھا تھا۔ ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بدن کا گوشت نوچ کر کھا رہی تھی اور جہنم کی آگ اس کی شرمگاہ میں داخل ہو کر اس کے منہ سے خارج ہو رہی تھی۔ ایک عورت کو دیکھا جس کے دونوں ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے اور سانپ اور بچھو ان کے بدن سے چپکے ہوئے تھے۔ ایک عورت کو دیکھا جو اندھی، بہری اور گونگی تھی، اس کا بدن آگ کے تابوت میں رکھا ہوا تھا اور اس کا مغز اس کی ناک کے راستے سے بہہ رہا تھا۔ اس کا بدن جہنم میں برس اور کوڑ کے مرس میں مبتلا ہونے کی وجہ سے پارا پارا ہو رہا تھا۔ ایک عورت کو دیکھا جسے اس کے دونوں پیروں کے ذریعے آگ کے تندور میں لٹکا رکھا تھا۔ ایک عورت کو دیکھا کہ جس کے بدن کا گوشت اس کے بدن سے جدا ہو رہا تھا اور جہنم کی آگ چاروں طرف سے اس کے اوپر حملہ کر رہی تھی اور جہنم کی کینچی سے اس کے گوشت کو کاٹ رہے تھے۔ ایک عورت کو دیکھا جسے جہنم کی آگ نے گھیر رکھا تھا اور وہ اپنے بدن کے ذریعے سے اپنا معدہ اور آنتوں کو کھا رہی تھی۔ ایک عورت کو دیکھا کہ جس کا سر سور کی مثل اور بدن گدھے کی طرح تھا اور وہ لاکھوں قسم کے عذاب میں مبتلا تھی۔ ایک عورت کو دیکھا جس کا سر کتے کی طرح تھا اور جہنم کی آگ اس کے نیچے سے داخل ہو رہی تھی، منہ سے خارج ہو رہی تھی اور ملائکہ آگ کی گزر اس کے سر پر مار رہے تھے۔ پیغمبر اسلام کی گفتگو ختم ہونے کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے عرض کیا کہ اے میرے مہربان بابا جان، ان عورتوں نے کون سا گناہ کیا تھا؟ ان کا طریقہ زندگی کیا تھا جس کی وجہ سے پروردگار متعال نے ان پر اس طرح کے عذاب کو مسلط کیا؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا، بیٹی، وہ عورت جسے اس کے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم کی دیوار سے لٹکا رکھا تھا، وہ عورت اپنے سر کے بالوں کو لوگوں سے نہیں چھپاتی تھی اور وہ کسی طرح کا پردہ نہیں کرتی تھی۔ وہ عورت جسے اس کی زبان کے ذریعے لٹکا رکھا تھا، وہ عورت تھی جو بلا وجہ اپنی زبان اور غلط باتوں کے ذریعے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی تھی۔ اور وہ عورت جسے اس کے سینے کے ذریعے لٹکا رکھا تھا، وہ تھی جو اپنے شوہر کی خواہشات نفسانی کو پورا نہیں کرتی تھی، یہاں تک کہ اسے اپنے پاس تک نہیں سونے دیتی تھی، اب چاہے وہ خاتون مقدس ہی کیوں نہ ہو، اور اس نے شوہر کو یہ کہہ کر دور کیا ہو کہ مجھے نماز شب پڑھنا ہے یا اس کے مزاج میں ٹھنڈک ہو۔ ہر صورت میں پیغمبر کی حدیث کے مطابق اگر اپنے شوہر کی جنسی ضرورتوں کو پورا نہ کرے تو اس کو جہنم میں اس کے سینے کے ذریعے لٹکایا جائے گا۔ اور وہ عورت جسے اس کے دونوں پیروں کے ذریعے لٹکا رکھا تھا، وہ عورت جو بغیر کسی شرعی عذر اور شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے۔ اگر عورت نیک امور یا حلال و حرام کو جاننے کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہے، مثلا مسجد جاتی ہے، تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر عورت گھر سے باہر نکلے جس کے نتیجے میں مرد کے حقوق پامال ہوں تو اس صورت میں اس کا گھر سے باہر نکلنا گناہ ہے۔ اور وہ عورت جو آگ میں اپنا گوشت کھا رہی تھی، وہ تھی جو اپنے گھر میں اپنے آپ کو آراستہ کرتی تھی اور اس کے بعد خوش نما لباس پہن کر لوگوں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلتی تھی، اگرچہ اس کا کسی مرد کے ساتھ غیر شرعی رابطہ نہیں تھا۔ وہ عورت جس کے ہاتھ اور پیر بندھے ہوئے تھے اور سانپ و بچھو اس کے بدن سے چپکے ہوئے تھے، وہ عورت تھی جو اعضاء وضو کو پاک کیے بغیر وضو کرتی تھی اور نجس لباس پہنتی تھی اور غسل جنابت اور غسل حیض نہیں کرتی تھی اور نماز کو ہلکا سمجھتی تھی۔
اور وہ عورت جو گونگی بہری اور اندھی تھی وہ تھی جس کے یہاں زنا کے ذریعے ولادت ہوئی تھی، اور اس نے اس کا الزام شور کے اوپر لگایا تھا، اور شور کو بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ بچہ اس کا نہیں، اور آخر عمر تک اس کے دوسروں کے ساتھ غیر شرعی روابط تھے۔ اور وہ عورت جس کے بدن کو ملائکہ جہنم کی کینچی کے ذریعے کاٹ رہے تھے وہ تھی جو خط اور دوسرے وسائل سے نامحرموں سے روابط رکھتی تھی۔ اور وہ عورت جس کو جہنم کی آگ نے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا وہ اپنے معدے اور آنتوں کو کھا رہی تھی۔ وہ عورت تھی جو نامحرم مرد اور عورت کے درمیان دلال کا کام کرتی تھی، کہ جس کے پاس اس کی بوڑھی ہونے کی وجہ سے کوئی نہیں آتا تھا اور وہ دلالی کرتی تھی۔ اور وہ عورت جس کا سر سور کی طرح اور بدن گدھے کی طرح تھا وہ تھی جو میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کر کے ان کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتی تھی اور ان کا چین و سکون چھین لیتی تھی اور جھوٹ بولتی تھی۔ اور وہ عورت جس کا چہرہ کتے کا تھا اور جہنم کی آگ اس کے نیچے سے داخل ہو کر منہ کے راستے سے باہر نکل رہی تھی، وہ ناچنے گانے والی عورتوں کی سردار تھی اور مردوں کی محافل میں ناچتی گاتی تھی۔ پیغمبر کے زمانے میں ریڈیو ٹیلی ویژن نہیں تھے، لیکن پیغمبر نے جو لفظ استعمال کیا ہے فنہا کانت اننا، کو جو گانا گاتی تھی اور ناچنے والی عورتوں کی سردار تھی، اور لوگ اس کی محفلوں میں شرکت کرتے تھے۔